جی السلام علیکم، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2-3 سال میں جو قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عمران خان نے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک گیدڑ کو شیروں کی فوج کا بادشاہ بنا دیا جائے یا سپہ سالار بنا دیا جائے تو وہ ہروا دے گا اس فوج کو، شیروں کی فوج کو، اور اگر گیدڑ کو بھی، اگر شیر کو گیدڑوں کی فوج کا سپہ سالار بنا دیا جائے تو ساری کی ساری فوج کو وہ شیر بنا دے گا یا جتوا دے گا، حوصلہ دے دے گا، طاقت دے دے گا۔ اسی قسم کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ہے۔ عمران خان جیسے لیڈر نے جب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ کی تو یہ برگر بچے جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ 2 منٹ کی مار ہیں، یہ نازوں کے پلے ہیں، یا اس قسم کی پارٹی ہے، وہ پارٹی اتنی سخت ہوئی ہے کہ جس کی امتحان قربانی کا سلسلہ ہے، لامتناہی سلسلہ، انسٹاپیبل چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ انہیں میں ایک نوجوان، ایک شخصیت عباد فاروق، میری اس کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے ساتھ آپ اس ویڈیو کی کوالٹی دیکھیں گے، ان کی دیکھیں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ فار سم ریزن میں وہ اپنے پراپر جو اسٹیم یارڈ ہے اس کے اوپر ان کا انٹرویو نہیں کر سکا، مجھے زوم کرنا پڑا۔ زوم واز فرسٹ ٹائم میں اس کو یوز کر رہا تھا، فرسٹ ٹائم ریکارڈنگ ایکچولی اس کے اوپر کر رہا تھا، تو اس میں اگر آپ کو کچھ آواز کا ایشو بنے یا تصویر کا ایشو بنے تو اس کو درگزر کیجیے گا۔ میرا مقصد یہ بتانا ہے اس انٹرویو میں کہ پاکستان کے نوجوان کی سوچ کیا ہے، اور پاکستان کی اصل ڈائریکشن کدھر ہے، اور پاکستان اصل حقیقتاً پاکستان جانا کس طرف چاہیے۔ آئیے گفتگو سنتے ہیں۔ وعلیکم السلام نظر صاحب۔ اچھا بات، میں نے یہ کچھ انٹرویو تھے ان کے بارے میں، آپ سے بات، آپ نے ایک بات کی تھی، کچھ باتیں ہیں جو وہ میرے ذہن میں جو گھوم رہی ہیں، ان میں سے ایک بات آپ نے کی تھی کہ جو آپ کو بندہ شخص جیل میں ہوتا ہے تو اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ باہر میرے لوگ کھڑے ہیں تو اس کا خون بڑھ جاتا ہے۔ اس کو بالکل بالکل اس پہ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ اندر صرف جو پورا دن ہوتا ہے، پھر دوسرا دن چلتا ہے، تیسرا دن، اور جس دن میٹ ہمارا ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے ہماری بڑی عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ ہم کل اپنی فیملی سے ملیں گے، اپنے بچوں سے ملیں گے، یا اپنے دوستوں کے لیٹرز آئیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ کچھ ایسے دوست ہمیں کبھی نہیں بھولتے، یا ہمیں اگر کسی آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے یا آپ کے دوستوں میں سے جو لوگ آتے ہیں، یا کارکنان میں سے آتے ہیں، یا خان کی محبت کی وجہ سے کچھ لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں، تو وہ ہمارا خون جو ہے نا بڑا تازہ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے یار ہم لوگ حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، تو لوگ ہمارے لیے آتے ہیں ہمیں ملنے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو اگر جیل میں جاتا ہے تو وہ بالکل اس کے پاس کوئی مورل ویلیوز یا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا۔ لیکن ہم جو جیل میں تھے، ہمیں ایک چیز ہماری روح کو تازہ کرتی تھی، وہ صرف تھی کہ ہمیں لوگ باہر ملنے آتے تھے۔ تو ملاقات نہیں بھی ہوتی تھی تو بھی ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ آج فار ایگزامپل مجھے 50 لوگ ملنے آئے تھے، ان میں سے 2 کو ملنے دیا گیا، 1 کو، لیکن ہمیں ایک ایک نام اندر پہنچ جاتا تھا، ہم تک ہر خبر باہر کی پہنچتی تھی۔ اسپیشلی جب آپ سول جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کے پولیس والے چاہے جس پارٹی سے بھی یا جس نظریے کے بھی ہوں، لیکن وہ آپ کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم باہر موجود ہوں، جس طرح آپ نے ایک جگہ اور بھی کہا تھا ڈیالہ کے باہر، آپ نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہم یہاں پہ ہماری ملاقات ہے یا نہیں ہے، ہمیں وہاں پہ موجود ہونا، تو یہاں پہ جو صورتحال جو مجھے فیل ہو رہی ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم اندر طاقت بھیجیں ایز اے عوام، وہ لوگوں کو باہر طاقت بھیجیں نا خان صاحب۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ ہم دونوں سائڈوں پہ، جب ہمارے لیڈر کی بات آئے گی تو دونوں سائڈوں پہ طاقت، ایک تو اندر ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ آج بھی لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے، میرے نظریے پہ کھڑے ہوئے، اور میں جو یہ قربانی دے رہا ہوں یہ بہت بڑی قربانی ہے، ان کی روح تازہ ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ پاور شو ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے لیڈر کی آج ملاقات ہے اس کی بہنوں کی، اس کو پتہ چلے کہ اتنی پبلک تھی، تاکہ اس کی بہنوں کے ساتھ کوئی اوں نہ کرے، کوئی چوں نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، ان کی بہنوں کے ساتھ۔ ان کی بہنیں عظیم بہنیں ہیں، اس قوم کی بہنیں ہیں، وہ اس قوم کی مائیں ہیں، تو وہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ دونوں اینگل سے اس کو سوچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو ہے نا وہ خان صاحب اکثر کہا کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو بات خان صاحب کرتے ہیں، بالکل آپ نے اس بالکل بات پہ زور دیا، اور میں بھی ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم کوئی نیکسٹ لیول کی کوئی جنگ ہے اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کانسیپٹ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اپنے لوگوں کو دے پائیں؟ آئی ایم شور کہ یہ ضرور انہوں نے دیا ہے۔ تو مجھے جیل میں جب میں تھا، جیسے ہی میں امر بالمعروف کی کوئی آیت پڑھتا تھا تو مجھے یہ بڑی اٹریکٹ کرتی تھی، جیسے آپ کے
آپ نے اپنے والدین سے بچپن میں کوئی چیز سیکھی ہو تو آپ کسی بک میں وہ پڑھ لیں تو پھر آپ کے وہ کانسیپٹ بڑے کلیئر ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو یہ وہی ہے جو میرا باپ بتاتا تھا. کوئی بھی بک پڑھیں، لیکن جہاں پر آپ کے قائد کی بات آتی ہے، جس کے نظریے پہ آپ چل رہے تھے، پھر آپ وہ چیز قرآن میں خود سے پڑھ لیتے. ایک تو بتائی جا رہے ہیں نا وہ پچھلے 27 سالوں سے ایک ہی بات بتائی جا رہے ہیں، امر بالمعروف، نماز، نماز کا مطلب. وہ جب ہمیں پریکٹیکلی اس کو پڑھنے کا موقع ملا، پہلے تو اس کا مطلب سمجھا، پھر اس کو یہ دیکھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا شان نزول کیا تھا، کیوں یہ نازل ہوئی، کیا حالات تھے. پھر یہ دیکھا کہ کیا یہ شان اس کا کن کن لوگوں پہ یہ واجب ہے. ہر سوال کا جواب قرآن نے خود دیا ہے. کسی جگہ پہ یہ قرآن نے کہا ہوا ہے کہ یہ ہر مومن اور ہر مومن مرد اور عورتیں، یعنی مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد جو ہیں، ان لوگوں پہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے برائی کے خلاف کھڑے ہونا اور اچھائی کا حکم کرنا. یہ یعنی ایک آیت میں یہ بھی ہے، یعنی یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے چیپٹر 9 کے. اور پھر اگر آپ جاتے ہیں سورہ آل عمران، اس کی بڑی زبردست 3 آیتیں ہیں. اس کے اندر تینوں آیتوں میں آپ اگر جاتے ہیں ایک ہی سیکوینس میں دی ہوئی ہیں. جیسے آل عمران چیپٹر 3 کی آیت نمبر 104، آیت نمبر 110، آیت نمبر 114، ان کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جماعت بھی تم میں سے ایک ایسی ہونی چاہیے. خالی مومن مردوں اور عورتوں کا الگ ذکر کیا ہوا ہے جماعت، کیونکہ کچھ لوگ اس کو نا غلط پورٹرے کرتے تھے. جیسے جیل میں ہمیں جیلر ایک دن ملنے آیا تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں یہ صرف جماعت کے لیے ہے. تو میں تو اس سے لڑ پڑا، میں کہا یہ جماعت کے لیے صرف نہیں ہے، ہر مومن مرد اور عورت کے لیے بھی ہے. اور کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر بات کرے، اور پھر ان پہ بھی فرض ہے، اور پھر ہر جماعت کے لیے بھی فرض ہے کہ اللہ نے کیونکہ اسپیسیفک آرڈر کیا ہوا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت بھی ہونی چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس سے، تو وہ امر بالمعروف کے اوپر پراپر وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی کہا ہوا ہے. تو یہ کانسیپٹ جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بار بار کیوں یہ بات کی ہوئی ہے قرآن میں، حالانکہ ایک دفعہ بس کہہ دیا ہے انسانوں کو سمجھ ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ میرے لیڈر بھی اس طرح کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ہی ہمیں ہدایات دی ہوئی ہیں. تو پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے ہر 2-4 ماہ بعد اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں، اپنی جو اس نے کام اچھے کرنے ہوتے ہیں یا اپنے بزنسز، اس کو ریوائز کرنی پڑتی ہے. جیسے بک ہم پڑھتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے بھول جاتے ہیں، بٹ آپ کو اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو ریویژن کرنی ہوتی ہے، دین آپ کو یاد ہوتی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جگہ جگہ، اور جو چیز ایسی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کی بار بار ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، پھر وہ آپ سمجھ جائیں کہ کوئی بڑی خاص بات ہے. بلکہ صرف ہمارے لیے قرآن میں آرڈر نہیں ہے. ہم سے پہلے آپ سورہ راف پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 157 میں بھی بڑی زبردست لکھی، صرف ہمارے نہیں. اور توریت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بھی لوگ اس لیے ڈوبے کیونکہ وہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آپ اس کو بھی کھول کے دیکھ لیجئے گا. تو اس لیے امر بالمعروف کو سمجھنا بہت اہم ترین چیز ہے جو ہماری یوتھ کو سمجھنا چاہیے، اسپیشلی جو ایسے لوگ جو ابھی پکی عمر میں نہیں گئے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر کے اندر جو ہے نا وہ لوگ اگر وہ ہدایت دینے پہ آئے، لیکن میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت بخشی اور بہت سارے پیغمبروں کو اسی عمر میں آئی، تو اگر اس سے پہلے پہلے آپ یہ پڑھ لیں زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں یوتھ اور جتنے میرے دوست سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو مسٹ یہ آیتوں کی ریئلائزیشن کرائیں، اس کے بارے میں بچوں کو سکھائیں. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، اسٹارٹ میں تھوڑا سا پیچھے چلنے میں ذرا جانا چاہ رہا ہوں. میں 2 لمحے آپ کی زندگی میں آئے. ایک آپ کے پاس ایک کمزور لمحہ تھا جب آپ نے ایک پریس کانفرنس کر دی یا اپنے ویڈیو بنا دی. پھر آپ کے پاس ایک بالکل. اسٹرانگ لمحہ، وہ طاقتور لمحہ مجھے بتایا وہ کیا تھا جس نے آپ کو ایک دم سے ٹرن اراؤنڈ کیا کہ نہیں بھائی. میں آپ کو نظر صاحب آپ نے بڑے اچھے سوال کرے، میں بہت امپریس ہوا ہوں آپ کی باتوں سے، کیونکہ آپ نے یونیکنیس لائی ہے کچھ چیزوں میں، ورنہ ہر بندہ 9 مئی اور اس طرح کی چیزوں پہ جو کہ آپ نے بہت اچھے سوال آپ کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے میری کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی پرانی، جس میں میں جیل میں ہوا، میں نے کہا کہ ہمیں پھانسیاں دو. پہلے سے جب میں یہ 9 مئی سے پہلے کے ایک میرے اوپر 780 جیل برو تحریک میں لگی تھی، ایک میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا تھا، تو ان دنوں میں بھی میں جوشیلہ میں ایسے ہی تھا، پہلے بھی تھا. لیکن آپ نے دیکھا اس کے بعد میں کمزور بھی ہوا، کیونکہ میرے اندر صرف ایک عام مسلمان کی حیثیت سے نہیں تھا، وہ میں ایک عام جو انسانوں کے جین کے مطابق میں مضبوط تھا. لیکن جب میں جیل میں اس پروسیس سے گزرا، اس ٹرانسفارمیشن سے گزرا،
اور میں نے قرآن پڑھا بڑا بہت زیادہ، اور سکینت نازل ہوئی مجھ پہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مجھ سے خوف اتارا. وہ پھر کیونکہ مجھے گارنٹی تھی اگر میں باہر آ کے کروں گا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب میں اس چیز پہ میرا ایمان پکا ہو گیا کہ کوئی دنیا کی طاقت مل کے، ساری طاقتیں مل کے مجھے جس طرح مرضی ختم کرنے کی کوشش کریں، ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ میں یہ سوچتا ہوں میرا لیڈر اب تک یہ مار چکے ہوتے. تو مجھے پتا ہے کوئی مل کے نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور مجھے کوئی نفع بھی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہی اللہ نے پورے قرآن میں ڈیٹیل بتائی. ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کیونکہ سب سے اتھینٹک قرآن، ایک ایک اس کی آیت، قرآن ایک معجزہ ہے. آپ مشرق و مغرب جا کے چلے جائیں، کوئی دو حافظوں کو لے لیں، آپ ہندوستان سے کوئی حافظ لے لیں، زیر زبر میں بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑے غفور رحیم ہے. کوئی یہ بے بہت شک بڑا بے شک معجزہ ہے. ہر بے دل شک. سے اٹھنے والے سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، ہر دل سے وسوسوں کے اندر اٹھنے والا، جو آپ کو کوئی کتاب نہیں دے سکتی. دنیا کی ہر کتاب چینج ہو جاتی ہے، وہ اس کے سارا کا سارا سیکوینس چینج ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں. آپ ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کسی چیز کو اٹھائیں، آپ کوئی سائنٹیفکلی بک پکڑیں، وہ تقریباً آپ کی زیادہ سے زیادہ 10 سال چلے گی، 5 سال چلے گی. آج تک تو وہ بھائی میں ایک دن نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل بدل سکتی اس کی آئیڈیالوجی. لیکن قرآن، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. اللہ کا قانون ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ اس کا قانون رہنا ہے. وہ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، وہ وہی رہیں گی. اور آپ دیکھیں وہی ہیں آج بھی. کوئی اٹھا کے دیکھیں، آپ کہتے ہیں مطلب وہ جو آپ کو ایک آیت میں سناتا ہوں، یخرج من بین الصلب وترائب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مرد اور عورت کے ذریعے سے، یعنی جو انسان کو جو پیدا کیا، اس کے اندر جو مرد کی جو پیٹھ ہے اور عورت کی چھاتی کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا، یعنی بعد میں. کیونکہ یہ بھی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، جو سورہ رحمان کے اندر بتایا کہ اللہ نے ٹھیکری ہوئی مٹی سے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں سورہ دہر کے اندر بھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک نطفہ امشاج سے پیدا کیا، وَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پروسیس بتایا ہے. پہلے انسان مٹی سے بنا، پھر اس کے بعد پانی کے ذریعے سے آپ کو ریپروڈیوس کیا، یعنی آپ کی پروڈکشن جو ایک ہیوج میسو پروڈکشن تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایکسپلینیشن دی کہ مرد اور عورت کے ذریعے سے آپ کی. اور دیکھو کوئی بھی نہیں مانتا تھا، آج سائنس مان گئی ہے کہ یہ واقعی مرد کی پیٹھ سے. ورنہ پہلے کہتے تھے لوگ کہ صرف مرد کی ہے، اور اس طرح بڑے دنیا میں قتل ہوئے ہیں بہت زیادہ. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ صرف عورت جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک بڑی زبردست اس پہ مثال دیتا ہوں. دنیا آج تک یہ سمجھتی رہی ہے کہ اولاد صرف اور صرف باپ کی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ماں اور باپ دونوں کی ہوتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے. اور پھر میری ایک سوچ وہاں پر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے جب کہا نا کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ مطلب تو ابتر ہے. ابتر اس کو کہا جاتا ہے عربک میں کہ جس کی کوئی اولاد یا جس کی آنے والی نسلیں نہ ہوں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد اس میں سے ہوگی، فاطمہ میں سے ہوگی، اور یہ چلے گی آگے. تو وہ اب ہم سائنس کو پڑھتے ہیں، اور پھر آج تک 19ویں صدی تک اس کی کوئی وہ ریزلٹس نہیں ہے، لیکن آج دیکھ لیں اس کے ریزلٹ ہیں. پھر میں کہتا ہوں وہ جو وسمود الذین جابوا الصخر بالواد، اللہ نے قرآن میں کہا نیانڈرتھلز کی جو ریسرچ ہے، بڑے بڑے جس میں کھوپڑیاں انسانوں کی وہ ملی، جو جرمنی کے اندر جو، تو اس کو نیانڈرتھلز کے اوپر کہا گیا. اس کو دیکھیں آج تک کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ 60 فٹ قد کے لوگ آئے نہیں ہیں، پیدا نہیں ہوئے. ساری دنیا کہتی رہی بندروں سے انسان کنورٹ ہوا. یہ بل شٹ ہے. قرآن آپ کو صحیح آنسر کرتا ہے اور سینسیبل آنسر کرتا ہے، اور میں اس کے اوپر کئی کتابیں چھاپ سکتا ہوں الحمدللہ. ابھی آپ کو کوئی ہوپ نظر آتی جناب ہے اپنے ارد گرد سے، کوئی ایسی کہ جو ملاقاتیں ہوئی؟ آج کل ہماری سننے کو میری جی صلاح ہوگی، یہ پتہ نہیں کوئی مذاکرات ہو گئی یا کوئی ڈھیل پڑ گئی، کوئی نرمی ہو گئی. میں سچ کہوں گا آپ سے، مجھے کوئی دور دور تک خوف نظر نہیں آتی کہ کوئی صلح یا کوئی ایسے. ہاں ہو سکتا ہے کچھ چل بھی رہی ہو. میری تو ابھی میرے لیڈر سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے جو میرے لیڈر کی بہنیں باہر آ کے وہ بولتی ہیں، جو ان کی بہنیں ہماری قوم کی مائیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ جو بولتی ہیں وہ بالکل سچ بولتی ہیں. ان کی باتوں میں کوئی وہ غلط بات نہیں ہوتی. تو میں اس لیے وہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ابھی میرے مطابق کچھ ایسا نہیں چل رہا. ہاں اگر کچھ واقعی کچھ بیک ڈور پہ چل رہا ہے تو میں ابھی اپنے لیڈر سے ملنے والا ہوں، وہ میں مزید بتا دوں گا. لیکن ابھی تک مجھے تو کوئی ایسا نہیں. ہاں البتہ میری انٹیلیجنس اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ مجھ تک ابھی خبر نہ پہنچی ہو. کوئی پروٹیسٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے کوئی رابطے کیے کسی نے آپ کے ساتھ؟
نہیں، میرے ساتھ KPK کی گورنمنٹ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن البتہ کریں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ کام کرنے. ہمارا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکالنا. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے. لیڈ میں کروں گا ان کو نکالنے کے لیے انشاءاللہ. ہاں، یہ میرا ساتھ دیں، میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں نکال سکتا ہوں. اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے، میں نکال سکتا ہوں انشاءاللہ. بس یہ کہ یہ سارے جو KP گورنمنٹ ہے، میں چاہتا ہوں وہ میرا ساتھ دیں، اور میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں سب کے ساتھ انشاءاللہ، جتنے بھی لوگ ہیں. لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ میں لائے عمل اپنا دوں. وہ مجھے بتائیں کہ ہم اگر وہ میرے ساتھ ہیں سارے مل کے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارا اولین مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے لیڈر کو باہر نکال دو. اس لیے اچھا، آپ کا کوئی پلان پاکستان کے پنجاب کے دوسرے ضلعوں میں جانے کا، کوئی ان سے لوگوں سے ملنے کا؟ میں نے سر بڑی زبردست اسٹریٹجی پلان کی ہوئی ہے. بس ہم انشاءاللہ میں آپ کو بریک ضرور کروں گا، لیکن بہت جلد انشاءاللہ. بہت زبردست پلان ہمارا ہے، بٹ یہ کہ ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ اس کی، کیونکہ میں وہی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ جو اسمارٹ مائنڈ اور آرگنائزڈ جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی نہیں، انشاءاللہ. آپ نے اگر کوئی نہیں بتانے والی بات اور نہیں بتانی کوئی یہاں پہ، یہ اتنے سن کے جی مغل لگ جاتے سارے، پھر آپ کے بوئے کھلو جائیں سلام کرنے واسطے. انشاءاللہ. جی جی. کوئی میسج اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو جس طرح وہ کر رہے ہیں، شہزاد بھائی کو تو پتا ان کا گپ شپ ہوتی رہتی ہے، اور جی وہ جی. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو کوئی، تو آپ کو میسج دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی جو کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے رہی ہے، میں سچ بتاؤں ریئل جنگ آپ نے باہر بیٹھ کے لڑی ہے. اور جو امر بالمعروف کا کانسیپٹ جتنا میں سمجھتا ہوں، جتنا آپ کر رہے ہیں، یہ واقعی وہی کام ہے جو ساری رات عبادتوں سے یا روزے داروں سے، یعنی آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساری رات آپ نے سجدے میں رہے ہیں اور عبادت کی ہے. امر بالمعروف کا جو کام ہے، جو لوگ آپ کر رہے ہیں، یعنی اپنے ملک کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، یہ واقعی امر بالمعروف کا کام ہے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ کسی جنگ کے اندر اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کی موت پاتے ہیں، یہ اس سے زیادہ اہمیت ہے اس موت کی. تو اس لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، جو بھی آپ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، فائنینشلی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اس لا الہ الا اللہ والی زمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہے. چاہے آپ تھرو سوشل میڈیا کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، یا آپ کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، بہتری کے لیے، جس کے اندر صرف برے کو برا کہنا، اچھے کو اچھا کہنا، اخلاقی جرت رکھنا یہ باتیں کرنے کی، اور پھر اپنے اگلے انجام سے نہ ڈرنا، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ آپ لڑ رہے ہیں، اور ادھر جو ہے نا، جو جتنی جنگ ادھر لڑی جا رہی ہے، میں اس کو بالکل اپنی قربانی کو اور آپ کی قربانی کو، کیونکہ ہم دونوں ایک سیکوینس میں ہیں. آپ اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہیں بالکل. میں آپ کو نمبر اگر 100 ہے تو آؤٹ آف 100 دیتا ہوں. اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب چونکہ ہم ایک محاذ نیا کھول رہے ہیں، اس لیے پلیز اوورسیز پاکستانی پلیز ہر ٹائپ کی مدد کریں. جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آباد کچھ غلط کر رہا ہے، مجھے سجیسٹ کریں، مجھے تنقید کریں، مجھ پر جتنی کر سکتے ہیں کریں. لیکن اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں اور کوئی بھی ٹانگیں کھینچتا ہے، تو اس کو چیر پھاڑ دیں. کیونکہ اب ہم جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم میں اتنی وقت نہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر بہت، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہمیں اس کو نکالنا ہے، اور پھر ملک یہ سدھرے گا انشاءاللہ، کیونکہ پوری دنیا اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے. اس کی بات، اس کی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے. تو بس یہی باتیں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں سلام کرتا ہوں ساری اوورسیز کمیونٹی کے لیے. کتنا اعلیٰ کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے، ہم لوگ پھر بھی ڈر کے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر کے، ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ زیادہ اچھی اپرچونٹی کہ آپ باہر رہ کے بھی جو کنٹریبیوشن. میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے کچھ لوگ ہم میں سے کچھ پیزے کی شاپس چلاتے ہیں، کچھ چین ہے ان کی، کچھ اپنے IT کے کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا وہ اتنی دل و جان سے PTI کے لیے، اسپیشلی سوشل میڈیا کی جو PTI کی ٹیم ہے جو اوورسیز چلا رہی ہے، کمال کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ. کمال کی جنگ ہے. میں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جرت دے. اور میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں، آپ چاہے اگر آپ کو نہیں لگتا کہ میں کہیں میں ادھر ادھر ہوں، تو آپ امام غزالی کی احیاء العلوم کا چیپٹر، جو لاسٹ چیپٹر ہے، اس کو پڑھ لیں کہ امر بالمعروف ہے کیا. اور اگر آپ اس میں فال نہیں کر رہے تو آ کے میری گردن کاٹ دینا. جی، یہ تھے عباد فاروق. آپ نے دیکھا اس بندے کا پیشن، دیکھیں اس کی اللہ کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر اس کو چلتے ہوئے دیکھیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کا فرق کریں.
جب تک ہم اچھائی اور برائی کا فرق نہیں کریں گے اور اس کی طرف اس کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہم مسلسل اچھائی اور برائی میں کنفیوز کیا جاتا ہے، جان جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اس قسم کی نوجوان قیادت، اس کی طرح کی قیادت جو ہے، اس قسم کی جو سوچ ہے ہماری قوم کے اندر پروان چڑھے، جو کہ انشاءاللہ تعالی پروان چڑھے گی اور اچھے رزلٹ آئیں گے ہمارے سامنے. اپنے بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.